أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثنا کو پتا پتا ہے الہی، ثنا کو پتا پتا ہے الہی، دم بدم تیرا، یہ زمین و آسمان تیرے، یہ موجود و عدم تیرا. زمین میں جو تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. لا الہ الا اللہ، لا معبود الا ہو، لا مشہود الا ہو، لا مقصود الا ہو، لا الہ الا اللہ. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. اس کے بعد لا تعداد بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بدہا، صاحب کعبہ قوسین او ادنا، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید المرسلین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. دوستوں اور عزیزوں، پچھلے 2 خطبوں سے صاحبزادہ خطیب ایشیا، قاری القرآن، قاری مدثر لقال حفیظ صاحب حافظہ اللہ، ماشاءاللہ واقعہ سورہ یوسف بیان فرما رہے تھے. پچھلے خطبے میں بھی ان کی طبیعت کچھ خراب تھی، آج بھی ان کی طبیعت کچھ ناساز ہونے کی وجہ سے مجھے یہ ذمہ داری نبھانی پڑی. میری دلی دعا ہے کہ اللہ قاری صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر قاری صاحب نے جب خطبے کا اختتام کیا تو آپ فرما رہے تھے کہ زلیخا کئی دروازوں والی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک دروازے والے ہیں. مطلب کہ جو نبی ولی ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ صرف ایک اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتے. میں نے اسی مناسبت سے سوچا کہ کیوں نہ آج اسی بات کو تھوڑا وضاحت سے بیان کیا جائے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ الجرجانی توحید کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ توحید 3 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 ربوبیت کی پہچان، نمبر 2 وحدانیت کا اقرار کرنا، نمبر 3
اس سے تمام شریکوں کی نفی کرنا، اس کو کہتے ہیں خالصتاً توحید۔ پوری کائنات اور پوری کائنات کے اندر کائنات والوں نے جتنے رب بنائے ہیں، جتنے داتا، جتنے حاجت روا یا جتنے مشکل کشا بنائے ہیں، بگڑیاں بنانے والے یا بگڑیاں ڈوبنے والے، تارنے والے جتنے بھی بنائے ہیں، ان سب کو، مجھے اور آپ کو، پوری کائنات کو بنانے والا صرف ایک اکیلا اللہ ہے۔ عقیدہ توحید دنیا کا وہ واحد عقیدہ ہے کہ جس کو بیان کرتے کرتے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے۔ انبیاء کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک بھی ایسا صحابی نہیں جس نے توحید کی دعوت نہ دی ہو۔ ان کے بعد تابعین میں سے بھی ایک بھی ایسا تابعی نہیں جس نے توحید کی دعوت نہ دی ہو، لیکن اس دعوت کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں آتی رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اس دعوت کے راستے میں رکاوٹیں آئیں، اپنوں اور بیگانوں کے معاملات اس کے راستے کا روڑا بنے۔ لیکن اس دعوت کی خوبی کیا ہے کہ یہ آج تک نہ تو رکی ہے اور نہ ہی کل قیامت تک انشاءاللہ یہ رکے گی۔ یہ دعوت جاری و ساری رہے گی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ کے اندر ارشاد فرمایا کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ۔ لوگوں، پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین اگر کوئی بات ہے، سب سے بہترین اگر کوئی گفتگو اور کوئی کلام ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ اس کے بعد وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر سب سے بہترین حسن والا اور بلائی والا اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا سے اقرا کہہ کر نبوت دے کر بھیجا، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو کوہ صفا پر جمع کیا۔ جب کوہ صفا پر جمع کیا تو رحمت کائنات نے سوال کیا کہ اے مکہ والوں، تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا؟ تو مکہ والوں کا کہنا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا بچپن بھی دیکھا ہے، ہم نے آپ کا لڑکپن بھی دیکھا ہے، ہم نے آپ کی جوانی بھی دیکھی ہے، ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور امین ہی پایا ہے۔ رحمت کائنات نے ایک اور سوال کیا، کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا آپ میری بات مان جائیں گے؟ لوگوں، مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم اس پہاڑی کے پیچھے جا کر دیکھتے ہیں، ہمیں کوئی لشکر نظر نہیں بھی آتا تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول رہے۔ لیکن پھر مخالفتیں کس بات پر تھی؟ دشمنیاں اور جھگڑے، عداوتیں اور بغض کس بات پر تھا؟ لڑائیاں جھگڑے کس بات پر تھیں؟ صرف ایک بات پر کہ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں
کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی ڈوبیاں تارنے والا نہیں، سوائے ایک اللہ کے، سوائے ایک اللہ کے۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی کہ مخالفتیں شروع ہو گئی، دشمنیاں شروع ہو گئی، لڑائیاں جھگڑے تانے اور مینے شروع ہو گئے۔ آپ کے چچا نے تو آپ کے خلاف نعوذ باللہ بہت بہت غلط غلط الفاظ بولے، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید کی دعوت کو رکنے نہیں دیا، اس توحید کی دعوت کو جاری و ساری رکھا۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوا کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، جوک در جوک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ جس انسان نے اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کی بلندی کا جام پیا، میں ان میں سے صرف ایک مرد اور ایک عورت کی مثال دوں گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے اندر پیدا ہوئے، چھوٹے تھے، بچپن میں ان کو وہاں سے اغوا کیا گیا، گلے کے اندر رسی تھی، مکے کی گلیوں میں آ کر بیچ دیا گیا۔ بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوان ہوئے، مکے سے ایک آواز اٹھی، لوگوں وحدت کا جام پی لو، عرب و عجم تمہارے نیچے لگ جائیں گے۔ جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز سنی، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ امیہ کی غلامی میں تھے، امیہ نے طرح طرح کے ظلم و ستم شروع کر دیے، بچوں سے کہا اس کے گلے میں پھر سے رسی ڈالو، گلیوں میں گھسیٹو، خود بخود باز آ جائے گا۔ مکے کی ننگی زمین کے اوپر لیٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بکریاں چرایا کرتے تھے، جب ہم کبھی دودھ گرم کرنے کی ہمیں ضرورت ہوتی تو ہم ایک پتھر لے کر دودھ کے اندر رکھتے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے کہ دودھ خود بخود گرم ہو جایا کرتا۔ اتنی تپتی ہوئی گرم زمین تھی مکے کی، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد کی صدا بلند رکھی، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے سے باز نہیں آئے۔ جب امیہ نے دیکھا کہ یہ تو برداشت کر گیا ہے، اس نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے آگ جلائی، کوئلے جلائے، ان کے اوپر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا جاتا ہے، اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا ہے۔ مکے کے اندر ایک بھی یار دوست عزیز و اقارب نہیں تھا، بہن بھائی موجود نہیں تھے، ماں باپ کوئی بھی موجود نہیں تھا، جو آ کر پتھر اٹھا کے نیچے رکھ دیتا یا کوئلے بجھا دیتا، خدا کی قسم حضرت بلال حبشی ان کوئلے کے اوپر لیٹ کر آہد آہد کی صدا بلند کرتے رہے۔ کوئلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چربی پگھل پگھل کر بجھ جایا کرتے تھے۔ اتنی مارے کھائیں، اتنے غزوے لڑے، اتنی جنگیں لڑیں، لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند ہوتا رہا۔ پھر اللہ رب العزت نے عزت اور عظمت عطا کی۔ جب مکہ فتح ہوا تو رحمت کائنات نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کیا، کہا آج اللہ کا نام بلند کرو، اللہ اکبر وربک فکبر۔ یہی جام ایک عورت نے بھی پیا تھا، عمار بن یاسر، ان کی بوڑھی اماں جان نے جب کلمہ حق کہا تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی، تانے اور مینے دینے شروع کر دیے کہ اس عمر میں 360 کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ بات نکلتی
ابو جہل جیسے سردار تک جا پہنچی۔ جب اس نے دیکھا کہ غریب لوگ، چھوٹے طبقے کے مڈل کلاس لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ یہ تو بہت برا ہوگا، یہ تو ہمارے سارے قبیلے مسلمان ہو جائیں گے۔ اس نے اپنی ضد کا آخری حربہ استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو کہا کہ باہر کھلے میدان میں جمع ہو جائے۔ لوگوں کو کھلے میدان میں جمع کیا، بوڑھی اماں جان کو وہاں لایا گیا اور پوچھا گیا کہ 360 کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے کو چھوڑ دے، کہا پھر کیا ہوگا؟ ابو جہل کہنے لگا کہ چیر کے رکھ دیں گے۔ اماں جان نے کہا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا ہے، کسی بات کی پرواہ نہیں، جو دل میں آئے کر گزرو۔ اس نے کہا دنیا رسوائی دیکھے گی۔ اماں جان نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو دل میں آتا ہے کر گزرو۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ 2 اونٹ لائے گئے، ایک اونٹ کو ایک ٹانگ کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور دوسرے اونٹ کو دوسری ٹانگ کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ ابو جہل کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہوتا ہے اور وہ نیزہ جب مارتا ہے نعوذ باللہ ماں جی کی شرمگاہ پہ لگتا ہے۔ ان اونٹوں کو مخالف سمت میں بگایا جاتا ہے، ہڈیاں ٹوٹتی ہوئیں، جسم چرتا ہوا، پسلیاں ٹوٹتی ہوئیں، آدھا جسم ایک اونٹ کے ساتھ چلا جاتا ہے، آدھا جسم ایک اونٹ کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ ظلم کی انتہا دیکھیں۔ یہیں بس نہیں کیا، ان اونٹوں کو مکے کے نکیل دار پتھروں میں بگایا جاتا ہے۔ پہلے ماس گھسٹتا ہے، ہڈیاں گھسٹتی ہیں، چربی اترتی ہے۔ اتنی ذلتیں برداشت کی، اتنی تکلیفیں برداشت کی، لیکن لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند ہوتا رہا۔ آج ہم نے یہ جام پی کر دیکھا ہی نہیں، آج ہم نے یہ جام پی کر دیکھا ہی نہیں۔ صبح کو پی شام کو اتر جائے گی، 2 گھونٹ توحید کے پی کر تو دیکھ، پوری زندگی مزے میں گزر جائے گی۔ آج کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے تھوڑی سی آزمائش کیا آ جاتی ہے، ہم درباروں کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے رزق میں تھوڑی سی تنگی کیا آ گئی، ہم پیروں فقیروں کے آگے جا کے ماتھے ٹیکنے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے تھوڑی سی آزمائش کیا آ گئی، اللہ کو بھول کر مزاروں پہ جا کے ہم ماتھے ٹیکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ اختیارات جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو نہیں دیے، آج ہم نبیوں کو ولیوں کو دے دیتے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا ہوٹلوں میں، میں نے اکثر دیکھا ہے، جگہ جگہ پر فلیکسیں لگی ہوتی ہیں، ایک پیر صاحب کی تصویر لگائی جاتی ہے، ایک طرف ایک بوڑھی ماں کی تصویر لگائی جاتی ہے، اور لکھا جاتا ہے نیچے کہ اس مائی نے پیر صاحب کی 11ویں نہیں دی اور پیر صاحب نے 12 سال تک اس کے بیٹے کی برات کو ڈبوئے رکھا۔ اور اللہ کے بندو، اور یہ اختیارات تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو نہیں دیے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں ذرا، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی مرضی کے خلاف قوم سے ناراض ہو کر جب نکلے، کشتی کے اندر بیٹھے، تھوڑا سا آگے گئے، کشتی بمر میں پھنس گئی۔ اب لوگ پریشان، ملاح کہنے لگا کہ ضرور کوئی اپنے مالک کو ناراض کر کے آیا ہے، اس لیے ہم پھنسے ہیں، جب تک وہ کشتی میں رہے گا ہم پار نہیں لگ سکتے۔ بات مختصر کہ کرہ ڈالا گیا، کرہ ڈالنے کے بعد نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام کا،
حضرت یونس علیہ السلام کا جب نام نکلا، جو نبی ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگے اتنے خوبصورت چہرے والا کبھی اپنے مالک کو ناراض نہیں کر سکتا۔ قرہ پھر ڈالا گیا، دوبارہ سے جب قرہ ڈالا گیا پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، 3 دفعہ قرہ ڈالا گیا، تینوں دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا جب نام نکلا تو کہنے لگے کہ مجبوراً حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں پھینکنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، بات جو کرنا چاہتا ہوں، جو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر کشتیاں پار لگانا، ڈوبنا یا تارنا ولیوں کا کام ہوتا تو یہ سب سے پہلے اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات صرف اپنے پاس رکھے، کسی نبی ولی کو یہ اختیار نہیں دیے۔ پانی کے اندر چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ بات کو ذرا غور سے سنیے گا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، کم و بیش 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، 40 دن تک۔ پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر بھی یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ کس کا نام لیا؟ یونس علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ محدثین نے یہاں لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مشکل میں تھے اس وقت، اور یہاں پر معنی لکھا گیا ہے کہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ ہم زمین پر رہتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو ہم غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور نبیوں کو دیکھے، وہ ذات ہے کہ معصوم ذات ہے جن سے گناہ ہوتے ہی نہیں، لیکن اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، پانی کی تہ کان دے رہا ہے، مچھلی کے پیٹ کان دے رہا ہے، رات کی تاریکیوں کان دے رہا ہے۔ وہاں پر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک، کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی اولادیں دینے والا نہیں سوائے ایک اللہ۔ خدا کی قسم آگے الفاظ جو آ رہے ہیں ترجمہ کریں، روح کانپ اٹھتی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہاں پر بھی انبیاء نے کس کو پکارا؟ آج ہم کس کو پکارتے ہیں؟ آج ہم ذرا سی تنگی اور تکلیف آ جاتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے چلے جاتے ہیں۔ سمامہ کا واقعہ سن لیں، خدا کی قسم اپنے گھر سے شرک جیسی نجاست کو نکال دے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ کے گھروں میں خوشحالی آ جائے گی، چہل پہل ہو جائے گی۔ جب سمامہ کو گرفتار کر کے صحابہ نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر کہنے لگے سمامہ نظر اٹھا کے تو دیکھ ایک دفعہ۔ غصے میں تھا، کہنے لگا نعوذ باللہ استغفر اللہ، دنیا میں سب سے بدترین چہرہ تمہارا چہرہ ہے، استغفر اللہ، اور سب سے بدترین بستی تمہاری بستی ہے۔ رحمت کائنات نے غصہ نہیں کیا، تھوڑا سا مسکرائے اور کہا اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ چلے گئے، 7 روٹیاں، حدیث میں آتا ہے 7 روٹیاں اور 1 گڑوی دودھ کی صبح اور شام لا کر دیتے رہے۔ رحمت کائنات 3 دن تک آتے رہے، یہی سوال کرتے، اس کا یہی جواب ہوتا، اللہ کے رسول مسکراتے اور چلے جاتے۔ 3 دن کے بعد جب رحمت کائنات نے کہا کہ اس کی رسیاں کھود اور اس کو جانے دو، جب وہ مدینے کی بستی سے باہر نکلا
تو ایک پانی کے چشمے کے پاس بیٹھ کے حیران پریشان ہوا، کہتا میں تو اتنا غصہ کرتا رہا، برا بلا کہتا رہا، وہ کیسا امام تھا، کیسا خطیب تھا، کیسا حکمران تھا کہ غصہ ہی نہیں کیا میری بات کا، جس بات کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دل کی دنیا بدلی، واپس آیا، رحمت کائنات مسجد نبوی کے صحن میں لیٹے ہوئے، دیکھا ثمامہ واپس آیا، کہا ثمامہ تجھے تو آزاد کر دیا تھا۔ کہنے لگا اپنا بنا کے آزاد کر دیا؟ کہا کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان کر لو۔ مسلمان کیا، کلمہ پڑھایا، غسل کیا، پاک صاف ہو کر بیٹھے۔ رحمت کائنات نے کہا کہ اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ صحابہ نے عادت کے مطابق 7 روٹیاں اور 1 گڑوی دودھ کی لا کر سامنے رکھی۔ بات کو غور سے سنیں، جب وہ کھانے لگا 1 روٹی کھائی، تھوڑا سا دودھ پیا، صحابہ اکرام بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو اس کا یہ حال تھا کہ 7 روٹیاں کھا رہا تھا اور گڑوی دودھ پی رہا تھا، لیکن ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ کیا ماجرا ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مشرک ہوتا ہے 7 آنتوں سے کھاتا ہے، مومن جو ہوتا ہے 1 آنت سے کھاتا ہے۔ جب اس نے کلمہ پڑھا، شرک کی غلاظت اس کے جسم میں سے نکلی، اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی۔ آج اگر ہم اپنے گھروں میں سے شرک جیسی نجاست کو نکال دیں، خدا کی قسم برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، واقع میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبیوں سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ اس سے توحید میں کچھ خلل آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ آج ہم سوچتے ہیں غیر اللہ کے سامنے جھکتے بھی رہیں، غیر اللہ سے مدد بھی مانگتے رہیں، اولادیں مانگنے کی بات آئے تو غیر اللہ کے پاس جائیں، رزق مانگنے کی بات آئے لا الہ الا اللہ کا نعرہ بھی لگاتے رہیں، رزق مانگنے کے لیے غیر اللہ کے پاس جائیں، لا الہ الا اللہ کا نعرہ بھی لگائیں، اور اولاد مانگنے کے لیے غیر اللہ کے پاس جائیں، لا الہ الا اللہ کا نعرہ بھی لگائیں، اور روزی کے لیے غیروں کے در پہ جائیں۔ کہاں کا انصاف ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے جھکنا چاہیے، صرف اسی کے آگے جھکنا چاہیے۔ آج ہمیں اس بات کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آج ہم ایسے کام، چھوٹے چھوٹے کام جو ہمارے گھروں کے اندر کیے جاتے ہیں، جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہمیں بہت دور اور گناہ کی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ان کی طرف توجہ دینی چاہیے اور صرف ایک اللہ کے آگے جھکنا چاہیے۔ آج ہم اپنے گھروں کو شرک اور مشرک کی نجاست سے پاک کر دیں تو ہمارے گھروں میں چہل قدمی، ہمارے گھروں میں برکت، رحمت نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے۔ اور آخر میں پھر میں کہوں گا کہ ہمارے قاری صاحب، قاری مدثر لقال حفیظ صاحب، پچھلے جمعے میں بھی ان کی طبیعت کافی خراب تھی اور اس جمعے میں بھی ان کی طبیعت کافی خراب ہے، اور میری دل دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔